راتوں کی تنہائی میں اللہ کے آگے بے پناہ آنسو بہاتے ہو، مگر پھر بھی اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ کبھی کبھی دل شکستہ ہو کر سوچتے ہو نا کہ میری عبادتیں، میری اتنی فریادیں، میرے غم آخر اللہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ میرا ٹوٹا دل، میرے زار زار آنسو اللہ کب مجھے نوازے گا؟ تو اے انسان، جان رکھو کہ تمہارے آنسو اور تمہارا ٹوٹا ہوا دل میرے اللہ کے بہت نزدیک اہمیت رکھتا ہے، کہ جب تم رات کی تنہائی میں میرے رب کے آگے زاروں قطار آنسو بہاتے ہو تو جانتے ہو کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے جس نے میرے بندے کو رلا دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو بہتر جاننے والا ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے نے مسکرانا چھوڑ دیا، تیرے بندے نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ پھر فرشتے اس بندے کے غم پر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، یقیناً تو ہی بہترین جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ مہربانی کر ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ رو رہا ہے اس چیز کے لیے جس سے اس نے بے پناہ محبت کی اور پھر اسے گوا دیا۔ اور پھر جو میرا رب کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے بندے نے کھویا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اسے دنیا اور دنیا کے بعد والی زندگی میں ایسی بہترین چیز سے نوازوں گا کہ ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ اتنی اہمیت رکھتے ہیں تمہارے راتوں کے آنسو، تمہارے اللہ کے نزدیک، تم سے محبت کرنے والے اللہ کے نزدیک۔ اے انسان، میرا رب فرماتا ہے کہ خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت ہی باخبر ہے۔ یاد رکھو، میرا رب اپنے بندے سے غافل نہیں، وہ تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تم ڈرو مت اور نہ ہی غم کھاؤ، کہ یقیناً میرا رب تمہارے ساتھ ہی موجود ہے۔ تمہارے ٹوٹے دلوں کے لیے میرا رب فرماتا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کھاؤ، کیونکہ یہ وقت تم پر اسی لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ تمہارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے، ایک ایک آہ کو سنبھال رکھتا ہے۔ پھر تمہارا تہجد جیسی عبادت، تہجد تو عطاؤں اور معجزوں کا دروازہ ہے، ایسی عبادت میں تمہارا اس سے مانگنا تو اسے پل بھر میں راضی کر دیتا ہے۔ قادر با اختیار اللہ، جس کے ایک لفظ کن میں اتنی طاقت ہے جس سے وہ جہانوں کو بدل سکتا ہے، اور اتنی طاقت کے باوجود اگر وہ تمہاری چھوٹی سی دعاؤں کو پورا کرنے میں وقت لے رہا ہے تو یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ تم یقین رکھو کہ اللہ کے آگے زاروں قطار بہائے گئے تمہارے آنسو تمہاری دعاؤں کو فیصلہ کن مراحل میں داخل کر دیا ہے، اور اب وہی دعائیں تمہارا مقدر پلٹ دے گی۔ اللہ پر یقین رکھو، اور تم جانتے ہو کہ یقین کیا ہے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے تم نے دین میں قدم رکھا ہے تمہاری مشکلات مزید بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل میں ایک عجب سکون ہے، اطمینان ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا یقین بھر دیا گیا ہے۔ آپ کے دین سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کو اطمینان دے دیا ہے کہ ان مشکلات سے زیادہ تمہارے دل کو اللہ پر یقین ہے۔ تمہارے دل میں اللہ نے یقین بھر دیا ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ تمہارے دل میں اللہ نے یقین ڈال دیا ہے
کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے۔ دل یقین کرتا ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، یقین کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ آپ کے یقین کو، آپ کو سنبھال لے، اس بات کا یقین اللہ نے تمہارے دل میں بھر دیا ہے کہ یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو پھر راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ دل میں اللہ نے یقین ڈال دیا ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف 10 قدم دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں اس یقین سے آشنا کروا دیا ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس اسی لیے تو تمہارا دل مطمئن ہے، کیونکہ تم یقین کرنے والے ہو۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے نا، تو یہ ساری باتوں کو دوبارہ اپنے دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لیا کرو۔ اللہ پر یقین تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں، بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے، اور تمہاری یہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا یا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدم کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اسے کب سے منا رہے ہو۔ اسے معلوم ہے کہ تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، اور اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گا، اور جب وقت اور فیصلے آپ کے مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنو، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔